الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دیار ہند میں ہر سو اجالا ہی اجالا ہے، دیار ہند میں ہر سو اجالا ہی اجالا ہے، دیا روشن ہے ایسا معین الدین چشتی کا، اور گزشتہ 8 صدیوں سے بڑے جوش روانی سے ہے جاری فیض کا دریا معین الدین چشتی کا۔ تمام وابستگان خانوادہ چشتیہ بہشتیہ کو، ارباب طریقت کو، پاک بازان شریعت کو، محبان اولیاء کو، عاشقان خواجگان چشت کو، شیخ العظم اشرف الاقطاب خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ ابوالانوار عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس شریف بہت بہت مبارک ہو۔ آج 6 شوال المکرم کی نسبت سے خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس شریف کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ چشتیہ سلسلے کے 5ویں سلطان روشن چراغ دہلوی حضرت خواجہ نصیر الدین بندگی شیخ الاسلام کی مجالس، جو ملفوظات عالیہ خیر المجالس کے نام سے صوفی حمید شاعر قلندر نے جمع کیے ہیں، آج اس کی 11ویں مجلس کا درس ہے، اور اس نے اتفاق سے اس 11ویں مجلس میں خواجہ عثمان ہرونی کا ذکر مبارک ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس 11ویں مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت صوفی خواجہ حمید شاعر قلندر بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بات اس قول کی چل رہی تھی کہ جیسے تم ہوگے تمہارے حاکم بھی ویسے ہی ہوں گے، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تمہارے اوپر حکمران بھی ویسے ہی مسلط ہوں گے۔ بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک درویش کسی شہر میں گیا جو بہت ہی آراستہ تھا، بہت ہی سجا ہوا تھا، دکانیں بازار وغیرہ بڑے اچھے نظر آئے، تو اس درویش نے خیال کیا کہ چند دن میں یہاں پر قیام کر لوں، بڑا اچھا آراستہ شہر ہے، بڑا بارانخ شہر ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں خیال آیا کہ ٹھہرنے سے پہلے پوچھ تو لوں یہاں کا بادشاہ کیسا ہے۔ دیکھا کہ چند لوگ آ رہے تھے، ان کے پاس یہ درویش گیا اور سلام کیا اور کہا کہ آپ لوگ یہیں کے ہیں؟ وہ کہا کہ ہاں۔ کہا یہاں کا بادشاہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا، بڑا رعایا پرور، بڑے اچھے حسن اخلاق کا مالک ہے، بہت ہی بہترین انداز سے حکمرانی کرتا ہے۔ یہ مطمئن ہو گئے، چلو ٹھیک ہے یہیں پر چند دن ٹھہرنا چاہیے۔ وہ لوگ چلے گئے، پھر ایک دوسری جماعت آ رہی تھی لوگوں کی، اس درویش نے ان سے بھی پوچھا کہ بھائی یہاں کے بادشاہ کیسے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں کا بادشاہ بڑا ظالم ہے، بڑا خراب ہے، اور لوگ اسے پسند نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں اس بادشاہ کے خلاف میں کہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا درویش۔ ایک گروپ نے تو کہا تھا کہ بڑا اچھا بادشاہ ہے، انصاف پرور ہے، رعایا پرور ہے، اور دوسرا اس کے خلاف کہتا ہے۔ اب وہ پشوپنج میں پڑ گئے کہ رہیں یا نہ رہیں، اس جماعت کی بات صحیح ہے یا دوسری جماعت کی بات صحیح ہے، اب کس کی بات پر اعتبار کریں؟ تھوڑی دیر گزری، ایک صوفی اللہ والا جو ہے اس راستے سے چلا آ رہا تھا، یہ درویش اس کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی بڑا میں حیران ہوں کہ چند لوگوں سے میں نے پوچھا یہاں کے بادشاہ کے متعلق تو انہوں نے اس کی بڑی برائیاں کی، اور اس سے پہلے چند لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بڑی خوبیاں بیان کی، بڑی تعریف کی،
اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہے کیا معاملہ، آخر بادشاہ یہاں کا ہے کیسا؟ تب اس درویش اور صوفی نے کہا کہ بھائی پہلے تم جس جماعت سے بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہو وہ ان لوگوں کی جماعت تھی، وہ گروہ ان لوگوں کا ہے جن کا معاملہ اپنے رب سے اچھا ہے، جن کا تعلق پروردگار عالم سے بہتر ہے، جو اچھے لوگ ہیں، بھلائی والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جماعت جو تھا جسے تم نے سوال کیا، ان لوگوں کا معاملہ اپنے مولا سے ٹھیک نہیں ہے، اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں ہیں۔ تو جن کا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہے ان کے حق میں بادشاہ ٹھیک نظر آتا ہے، اور جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ برابر نہیں ہے ان کے ساتھ ان کے معاملہ جو ہے اللہ سے ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے حق میں بادشاہ خراب نظر آتا ہے۔ تو تم جیسے ہوگے تمہارے اوپر ویسے ہی حکمران مسلط کریں گے۔ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے احوال کو نہیں سدھارتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے، اور پھر حکمرانوں کا رونا روتے ہیں۔ یہ ظالم حکمران ہیں، ایسے حکمران ہیں، ویسے کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں معلوم پڑتا ہے کہ جو آدمی جیسے معاملہ رکھے گا اللہ کے ساتھ ویسے ہی حکمران اس کے اوپر مسلط رہیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عزیز نے اہل محفل میں سے عرض کیا کہ ملفوظ حضرت خواجہ عثمان ہارونی میں لکھا ہوا ہے کہ درویشوں کا مخولہ ہے کہ جو 2 گائے ذبح کرے اس نے گویا 2 خون کیے، اور 4 ذبح کرے گویا 4 خون کیے، اور 4 گوسفند ذبح کرے اس نے گویا 1 خون کیا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلوی نے فرمایا کہ لفظ ہارونی نہیں ہے بلکہ ہرونی بلا الف کے ہے، الف نہیں ہے اس میں، ہرونی ہے حضرت کے نام کے ساتھ جو ہے، اور ہرون نام اس گاؤں کا ہے جہاں حضرت خواجہ عثمان رہتے تھے۔ پھر ایسے ہی بزرگوں کے حق میں آیا ہے الرجال فی القریٰ، یعنی مرد گاؤں میں ہوا کرتے ہیں، یعنی خاصان خدا، محبوبان خدا نام و نمود سے دور، شہرت سے دور گاؤں میں رہا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ تو انہی کے مصداق ہے، یہ گاؤں میں رہا کرتے تھے، ہرون شریف میں رہا کرتے تھے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ انہی کے لیے ہے کہ ایسے مرد خدا تھے، ایک چھوٹے گاؤں میں اور قریے میں جو ہے رہا کرتے تھے نیشا پور کے پاس، اور اکثر مشائخ اور مردان خدا گاؤں میں ہی ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا وہ ملفوظ ان کا نہیں ہے، میری نظر میں بھی آیا ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ مناسب ان کے ارشاد و علم کے نہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم ترین بات یہ ہے ملفوظات خواجگان چشت کے حوالے سے۔ ان ملفوظات کے اوپر جو حضور سلطان المشائخ سے پہلے کے جو ملفوظات ہیں، سیر الاولیاء اور فوائد الفوائد شریف سے پہلے جو ملفوظات کی جو کتابیں آج بھی ہمارے یہاں رائج ہے، درمیان ہیں، انیس الارواح حضور خواجہ عثمان ہرونی کے مجالس ہیں، ملفوظات ہیں، دلیل العارفین حضور غریب نواز کے ملفوظات ہیں، اسی طرح فوائد السالکین، راحت القلوب، اسرار الاولیاء بابا حضور گنج شکر کے ملفوظات، راحت المحبین۔ تو یہ جو ملفوظات ہیں اس کے متعلق ایک جماعت کا یہ یقین ہے کہ یہ انہی بزرگوں کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں جو ان کے مریدان حاضر باش نے قلم بند کی ہیں، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ظاہری علوم کے ماہر ہیں یا یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں یا بڑے اسکالر وغیرہ ہیں، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملفوظات الحاقی ہیں، یعنی ان سے منسوب کر دیے گئے ہیں، حقیقت میں یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ بعض ایسے مقامات ہیں جو ظاہری طور پر مناسب نظر نہیں آتے، جیسے یہاں پر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے اس کتاب کی اس 11ویں مجلس میں خیر المجالس میں، یہ انیس الارواح کی اندر موجود ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی سے منسوب جو ملفوظات ہیں اس کے اندر یہ بات ذبیح گاؤں والی موجود ہے۔ اب اس بات کو جب ذکر کیا اس شخص نے بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی کے سامنے جو اپنے وقت کے امام ابو حنیفہ ثانی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں
ان کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ٹھیک معلوم نہیں ہوتی. یعنی وہ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے اور بڑا مقام تھا، تو وہ اس طرح کی باتیں نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے جس نے 2 گایوں کو ذبح کیا اس نے 2 خون کر دیے، 2 کا قتل کر دیا. یہ مناسب نہیں ہے ان کے. تو اس بارے میں وہ لوگ جو ملفوظات خواجگان چشت کو جعلی کہتے ہیں، نہیں مانتے، وہ تو سرے سے نہیں مانتے. اب بعض باتیں کیونکہ ہزاروں سال سے جتنے بھی ہندوستان کی بڑی بڑی لائبریریز ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کتب خانے ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان تمام خانقاہوں میں چاہے اہل چشت کی خانقاہیں ہوں یا دیگر سلاسل طریقت کی خانقاہیں ہوں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان تمام خانقاہوں میں اگر یہ ملفوظات ہیں تو یہ سال ہو سال سے انہی کے نام سے منسوب ہیں کہ انہی کے ملفوظات ہیں. ان کی فہرست میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. ان باکس جسے کہتے ہیں آپ، اس میں بھی انہی کا نام، ان سے منسوب و ملفوظات ہیں. اب بعض کا یہ خیال ہے اہل تحقیق کا کہ بعض باتیں ان میں الحاقی ہیں جو شریعت مطہرہ سے ٹکراتی ہیں، یا جو باتیں مناسب نہیں ہیں، بعد والوں نے جو ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی صحت کے اوپر اتنا توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی. کسی نے ترجمہ کر دیا، اس کو چھاپا گیا، پھر نقل در نقل، نقل در نقل، نقل در نقل ہوتے ہوتے جو ہے کاتب تقدیر نے تو ایک لکھ کر بس کیا، سب رقیبوں نے اس سے نقطہ لگا کر دست کیا. یہ کیفیت ہو گئی کہ اہل علم حضرات جو تھے ان لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی، اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا. بہت سارے ملفوظات میں تاریخ کی خود غلطیاں ہیں. سن ہجری جو لکھتے ہیں اس میں خود جو ہے تاریخ جو ہے ایسی بات کی تو ایسی تاریخ ہے کہ جن تاریخ میں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تاریخیں اس کے اندر ہیں اور آج تک وہ چلی آ رہی ہیں. وہی کتابیں جو ہے ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا جبکہ وہ تاریخ میں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اس طرح تحقیق نہیں کی گئی جس طرح کرنا چاہیے تھا. جس طرح فقہی کتابوں پر یا شریعت کی کتابوں پر جس طرح تحقیق ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، تخریج ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، اس طرح باضابطہ طور پر کسی بڑے اہل علم نے جو ہے اس پر کام نہیں کیا. 800 سال کے بعد، 700 سال کے بعد اب جس نے تنقید کی اس میں، اور بعض نے اس کو تعویل کیا کہ یہ جیسے جو ہے ان کے علم کے منافی ہیں، لہٰذا یہ ملفوظ ان کا نہیں ہو سکتا. لیکن سرے سے مکمل طور پر بھی ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قطعی طور پر یہ ملفوظات ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم سیر الاولیاء جو بڑی معتبر اور مستند کتاب مانی جاتی ہے خاندان چشت اہل بہشت کی، امیر خرد کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کو اپنے آبا و اجداد سے روایت کیا ہے حوالے کے ساتھ، اس سیر الاولیاء میں بھی خواجگان چشت کے ملفوظات کا چند حصہ محفوظ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ سیر الاولیاء میں جو حصہ ملفوظات خواجگان چشت سے منسوب ہے وہ یقیناً مستند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے نہیں ہیں. تو وہ باتیں جو سیر الاولیاء میں ہیں وہ اگر ان کتابوں میں بھی مل رہی ہیں تو یقیناً وہ انہی کے ملفوظات ہیں. اور جو کھلے طور پر سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں یہ یقیناً الحاقی ہو سکتی ہیں. یا بعض جگہ ایسا بھی آیا کہ اہل سلوک میں، یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے اس میں ایک طریقہ کار ہے کہ باتیں بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اہل سلوک نے فرمایا. اب اہل سلوک کا معاملہ تو علیحدہ ہی ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ خواجہ عثمان ہارون نے کہا کہ یہ شریعت ہے جس میں شراب حرام ہے، مگر طریقت والوں کے پاس، اہل سلوک کے پاس ندی کا وہ پانی
کہ جس کو پینے سے یاد الہی سے غفلت ہو جائے، بندہ حق کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ بھی مثل شراب کے ہے، اسی کے حکم میں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اب یہاں جہاں اہل سلوک کہا جاتا ہے، اب اس کے بعد جو بیان کی جا رہی ہے بات، اس میں تو کمال درجے کی احتیاط ہوتی ہے۔ یعنی شریعت میں تو شراب حرام ہے، اور اس میں وہ اس پانی کو بھی حرام کہہ رہے ہیں کہ جس سے انسان یاد خدا سے غافل ہو جائے۔ تو اہل سلوک کا ایسا معاملہ ہے۔ اب یہاں پر بعض نے کہا کہ وہ ذبیحہ گاؤں والی کی جو روایت ہے وہ بھی اہل سلوک کا قول ہے، مقولہ ہے، یا انہوں نے کہا اور عثمان ہرونی نے اس کو نقل کیا، یا نہیں تو وہ باتیں عثمان ہرونی سے منسوب ہیں۔ تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے انسان اس کو اختیار کر لے، اور جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو چھوڑ دے، غیر ضروری طور پر جو ہے تنقید نہ کرے۔ تو بہت ساری ایسی روایتیں جو اہل سلوک کے نزدیک وہ ناجائز ہیں، اور دیگر کے یہاں جائز ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں اس میں ذبیحہ گاؤں والی روایت جو بیان کی گئی خواجہ عثمان ہرونی کے سامنے، خواجہ عثمان ہرونی کے متعلق جو روایت ہے، تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے قطعی طور پر کہا کہ یہ ہے ہی نہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت سلطان الاولیاء یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے تھے، میں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی اس واسطے کہ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر اور شیخ الاسلام مولانا قطب الدین بختیار کاکی اور باقی خواجگان چشت وغیرہ مشائخ جو داخل ہمارے شجرے میں ہیں، جن کے نام ہمارے شجرے میں آتے ہیں خواجگان کے، کسی نے کوئی تصنیف نہیں کی۔ اب یہ بڑا اہمیت کا حصہ ہے خواجگان چشت کی تصانیف کے حوالے سے۔ سلطان المشائخ نے جو فرمایا، اس کو بھی لوگ لیتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں ان ملفوظات کی تردید میں، کہا کہ دیکھو محبوب الہی نے کہا۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے ملفوظات ایک الگ چیز ہے، الفاظ لفظ سے ملفوظات ہیں جو ان کے زبان سے نکلے الفاظ، اس کو کسی مرید نے جمع کیا، اس کو ملفوظات کہا جاتا ہے۔ تصنیف میں اور ملفوظات میں بہت بڑا فرق ہے۔ تصنیف خود تحریر کرتا ہے، شخص لکھتا ہے تو اسے تصنیف کہتے ہیں، دیگر لوگوں کی کتابوں سے لکھتا ہے تالیف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے کوئی تصنیف ہمارے خواجگان کی نہیں، یعنی یہ جو ملفوظات ہیں خواجگان نے کبھی اس کو اپنی تصنیف نہیں سمجھا، اور نہ جمع کرنے والے نے کبھی اس کو اپنی تصنیف کہا، نہ یہ کہنے والے کی تصنیف ہو سکتی ہے اور نہ جمع کرنے والے کی تصنیف ہو سکتی ہے۔ جمع کرنے والے نے جو سنا وہ جمع کیا تو اس کو تصنیف نہیں کہتے، اور جو کہنے والے تھے انہوں نے بیان کر دیا، اب اگر کوئی اس کو جمع کر لے تو آپ اس کو ان کی تصنیف نہیں کہیں گے، کہ تصنیف کرنا تو خاص طور پر بیٹھ کر لکھنا پڑتا ہے، تحریر کرنا پڑتا ہے۔ تو خواجگان کی تصانیف نہیں ہیں، یعنی خواجگان نے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی تصنیف تحریر نہیں کی ہے۔ جو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کس کا ذکر کیا؟ کہ بابا فرید کا ذکر کیا، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا غریب نواز سرکار کا۔ اب یہی ہو سکتے ہیں یہاں پر محبوب الہی نے جن کا تذکرہ کیا، اوپر کے بزرگوں کے سامنے متعلق تو یہاں پر کوئی بات نہیں۔ کیوں کہ جو چشت میں جو بزرگان دین تھے، اہل علم حضرات بھی تھے، اور ان کی تصانیف ہیں بھی۔ خواجگان چشت اوپر کے جو پنجتن چشت ہیں ان میں جو ہے مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا بعض بزرگوں نے تصنیفیں کی ہیں، تصانیف ہیں ان کی۔ وہ الگ بات ہے یہاں نہیں پہنچی، یا حالات کے لحاظ سے اس زمانے میں بھی نہیں پہنچی، کیونکہ طویل سفر تھا، لوگوں کا جانا آنا بہت کم تھا چشت مقدس کو۔ تو یہاں پر جو خواجگان ہیں ہندوستان میں، ان کی کوئی اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تصنیف نہیں، مریدین نے جمع کیا، اور ان چیزوں کو، ان ملفوظات کو شجرے میں بطور تبرک کے شامل کیا کرتے۔ آپ اس میں دیکھیں گے آپ انیس الارواح میں آخری میں جو کہا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ ان کے اوپر عمل کرے اور اپنے شجرے میں لکھ رکھے، تو شجرے کے ساتھ وہ تعلیمات وغیرہ بھی جو دی جاتی، اس طرح کا کوئی رواج تھا، شجرے میں تحریر کی جائے۔ جیسے عام طور پہ شجرے میں نصیحتیں وغیرہ ہوتی ہیں، آج بھی طریقہ ہے، صرف شجرا نہیں دیتے، شجرے کے ساتھ بعض نصیحتیں وغیرہ کتابی شکل میں دیکھ کر جو ہے دی جاتی ہیں، تو اس میں جو جمع کرتے ہمارے بزرگوں کی تعلیمات وغیرہ ہیں، تو خواجگان اس کو اپنی تصنیف نہیں سمجھتے، وہ جو ملفوظات ہیں، اور نہ لکھنے والا اس کو اپنی تصنیف باور کراتا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ
لوگوں نے لکھ کر ان سے منسوب کر دی شہرت کے لیے۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، اگر کسی کو شہرت چاہیے تو اپنی لکھی ہوئی کتاب دوسروں کے نام پہ کیوں منتقل کرے گا؟ کہ محنت خود کرے اور کتاب پر نام دوسروں کا ڈال دے، محنت خود کرے، غریب نواز کا نام ڈال دے یا بختیار کاکی کا نام ڈال دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی تصنیف ہو، وہ شہرت کے لیے اس تصنیف کو اپنے نام سے شائع کرے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خود لکھے اور دوسروں کے نام سے اس کو منسوب کر دے، تو اس میں اس کی شہرت کیا ہوگی؟ لکھنے والے کی، جس سے منسوب کرے گا اس کی شہرت ہوگی، جس کو وہ الحاق کرے گا، لگائے گا، جس سے اس کی شہرت ہوگی۔ تو یہ کہنا بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں نے جو ہے شہرت کے لیے اپنی کتابوں کو، اپنی جو ہے تصانیف کو جو ہے خواجگان کی تصانیف کہہ دیا۔ اگر وہ شہرت چاہتے تو کسی مشہور تصنیف کو لے کر اپنے نام سے کر لیتا کرنے والا، اس کی شہرت ہو جاتی۔ تو یہ تصانیف نہیں ہے، ملفوظات ہیں، اس کی نوعیت علیحدہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت حمید شاعر قلندر جو جامع ہیں اس کتاب کے، وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کیا فوائد الفواد میں ہے کہ ایک شخص نے جناب سلطان الاولیاء کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک معتبر سے سنا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کی تصنیف سے کتاب دیکھی ہے۔ حضرت سلطان الاولیاء فرمایا اس نے غلطی کی ہے، میں نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، اس واسطے کہ ہمارے خواجگان نے کوئی تصنیف نہیں کی۔ یہ سن کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ واقعی ہمارے سلطان الاولیاء نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ خود محبوب الہی فرماتے ہیں ہمارے خواجگان نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ اب آج کل کے کم ذہن لوگ جن کے پاس کتابوں کی اہمیت ہے، بزرگوں کی عظمت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی کتاب نہیں لکھی، ہمارے بزرگ نے تو فلاں اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان لوگوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ اس طرح کی فتنہ پرور جو ذہن ہوا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ خواجگان چشت اہل بہشت نے ظاہری طور پر کوئی تصنیف نہیں کی، کتابیں نہیں لکھی، لیکن ان کی جو کتابیں تھیں وہ چلتی پھرتی کتابیں تھیں۔ جیسے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگوں نے پوچھا آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرا ہر مرید ایک کتاب ہے۔ حضور غریب نواز کی سب سے بڑی تصنیف، جس کے ایک صفحے کا نام بختیار کاکی ہے، ایک صفحے کا نام صوفی حمید الدین ناگوری ہے، ایک صفحے کا نام خواجہ فخر الدین ابو الخیر ہے، یہ ان کی تصانیف ہیں زندہ و جاوید۔ انہوں نے عملی طور پر اسلام کی تعلیمات کو منتقل کیا، تو انہیں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے لکھی نہیں، صرف کتابوں کو سب کو سمجھنا اور ان کی عظمت کے اوپر حملے کرنا یہ بڑی نادانی ہے۔ پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ محبوب الہی نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ پھر یوں عرض کیا کہ جو رسالے اس وقت دستیاب ہیں، ملفوظات شیخ قطب الدین بختیار کاکی، ملفوظات شیخ عثمان ہرونی، کیا بڑے حضرت کے وقت میں ظاہر نہ ہوئے تھے؟ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا نہ تھے، اگر ان حضرات کی تصانیف سے ہوتے تو بڑے حضرت ان کا ذکر فرماتے۔ اگر اس وقت محبوب الہی کے دور میں یہ چیزیں ہوتی، دستیاب عام طور پر بازار میں اویلیبل ہوتی یا بازار میں جو ہے وہ ملتی، تو یقیناً محبوب الہی کی نظروں سے گزرتی تھی، تب تک بھی وہ عوام میں رائج نہ تھی۔ محبوب الہی جب تک کہ حیات میں تھے اس وقت تک بھی جو ہے ملفوظات جو ہے عوام میں جو ہے رائج نہیں تھے، خاص لوگوں کے پاس رہا کرتے تھے۔ محبوب الہی کے بعد کیونکہ کتابوں کے پڑھنے کا جو شوق ہوا ہے وہ محبوب الہی کے دور سے شروع ہوا۔ برنی نے جو لکھا تاریخ میں، اس میں آپ دیکھ لیں ضیاء الدین برنی نے کہ بازار میں تصوف کے سوا کوئی دوسری کتابیں لوگ پوچھتے نہیں تھے۔ محبوب الہی کے دور میں جو کوئی پوچھتا تصوف کی کتاب پوچھتا، تصوف کے متعلق پوچھتا۔ تو اس طرح یہ کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہوا ہندوستان میں، یہ محبوب الہی کے دور سے شروع ہوا، اس کے بعد وہ بڑھتا گیا، پھر جو کتابیں شائع ہوتی گئیں، عام ہوتی گئیں۔ تو اس طرح ان حضرات نے کوئی تصانیف نہیں لکھی اور ملفوظات کو اپنی تصانیف انہوں نے نہیں کہا، اور نہ جمع کرنے والوں نے اسے اپنی تصنیف کہا۔ انہوں نے جمع کیا، رکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ اس طرح جو ہے حضرت خواجگان چشت اہل بہشت کے جو ہے ملفوظات ان کی تصانیف نہیں کہلاتے۔ پھر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو ایک مجذوب کی صحبت رہی، یعنی مجذوب کی صحبت میں رہتے تھے، اس کا نام چرک تھا۔
ایک بار وہ مجذوب کسی شہر میں گیا اور جامع مسجد میں جا کر درمیان محراب سو گیا۔ اس مسجد کی چھت اور دیواریں چوبی تھیں۔ نماز کے وقت مؤذن نے آ کر پیر پکڑ کر کھینچا۔ وہ جاگ اٹھا اور ایک آہ منہ سے نکالی اور مسجد جلنے لگی۔ مجذوب وہاں سے چل گیا۔ آگ شہر کے مکانوں میں پہنچی، شہر جلنے لگے۔ عبداللہ انصاری اس شہر میں موجود تھے۔ لوگوں نے ان سے اس حادثے کا ذکر کیا کہ ایک درویش جامع مسجد میں سوتا تھا، مؤذن نے گستاخی سی کی، اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچا، اس نے آہ کی، آگ سے اس کے جو منہ سے آگ نکلی وہ تمام شہر کو جلا رہی ہے۔ اب شہر جل رہا ہے۔ شیخ عبداللہ انصاری، شیخ الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے، شیخ حربی جنہیں کہا جاتا ہے، عبداللہ حربی انصاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا وہ فقیر کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا فلاں شیخ اس طرف گیا ہے اور سے ملے۔ کہا اے درویش یہ شہر مجھ کو بخش دے۔ کہا نہ بخشوں گا۔ کہا مہربانی کرو اور مجھے بخش دو۔ بولا جا، تہائی شہر تجھ کو بخش دیا۔ انہوں نے کہا اور مجھے اس سے زیادہ کرو۔ بولے 2 سلف دیے۔ شیخ لوٹ آئے، 1 سلف یعنی 1 حصہ شہر کا جل چکا تھا اور 2 تہائی 2 سلف جو ہے باقی رہا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی بیان کیا، ایک بار حضرت خواجہ عثمان ہرونی کسی گاؤں میں پہنچے۔ اب یہ تو وہ مجذوب کی حکایت ہے جو خواجہ عثمان ہرونی جس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ابھی دوسری حکایت، دوسرا واقعہ ہے جو حضرت جو ہے بیان فرماتے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کسی مقام سے گزر رہے تھے جہاں بہت بڑا آتش کدہ تھا۔ آگ کے پجاری تھے، سال سے جس میں آگ جلتی تھی اور وہ بیٹھ کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت نے جا کر ان سے جو ہے آگ مانگا پکوان کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اس آگ کو مقدس سمجھتے ہیں، یہ جلانے نہیں دیں گے اور یہ آپ کو آگ نہیں دی جائے گی۔ تو آپ نے کہا اتنے سالوں سے اس کی پرستش کر رہے ہو، کیا یہ تمہیں آگ جو ہے نقصان نہیں پہنچائے گی؟ کہا یقیناً نقصان پہنچائے گی۔ تو آپ نے کہا اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نقصان پہنچانے والی ہے، جو جلانے والی ہے؟ سالوں سال بھی کرو گے تم اس کی پرستش تو یہ یقیناً جلائے گی۔ اس خدا کی عبادت کرو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں؟ آپ نے ان کے سردار کی گود میں جو بچہ تھا اس بچے کو لیا اور خواجہ عثمان ہرونی آگ میں چلے گئے اور کافی دیر تک آگ میں رہے۔ اس بچے کو لے کر وہ بچہ آگ سے کھیلتا رہا اور اس کے بعد جب واپس آئے آپ آگ میں سے صحیح سلامت تھے اور آپ کے اوپر آگ نے کوئی اثر نہ کیا تھا، وہ بچے کے اوپر بھی اس کا آگ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ منظر، یہ کرامت انہوں نے دیکھی تو سب کے سب آپ کے قدموں میں گر گئے اور جو ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر اس بچے سے پوچھا کہ بچے تو نے وہاں کیا دیکھا؟ بچے نے کہا میں نے وہاں بہت عمدہ باغ دیکھا، بڑا اچھا باغ جو ہے میں نے دیکھا۔ تو اس کرامت کو دیکھ کر وہ پورا قبیلہ جو ہے آتش پرستوں کا اسلام قبول کرتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی 3-4 مہینے وہاں رہتے ہیں اور ان کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ اس سردار کا نام عبداللہ اور اس بچے کا نام آپ نے ابراہیم رکھا اور پھر ان کو خلافت عطا فرمائی۔ قلعہ شادماں ہزاران جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے صاحب ہدایہ یعنی ان کے مقبرے بھی دیکھے، شیخ عبداللہ اور شیخ ابراہیم کے۔ تو اس طرح خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین حق کی سچائی کو، اسلام کی عظمت و شان کو، توحید و رسالت کو اپنے عمل سے بتایا اور یہ بتایا کہ جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جو مومن کامل ہوتا ہے، آگ اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ ایمان کی وہ قوت ہے کہ جس کے اوپر کوئی چیز کا اثر نہیں ہوتا، آگ بھی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں، اولیاء اللہ جو دکھاتے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں بلکہ اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے دکھاتے ہیں۔ حضرت خواجگاں خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر مبارک ہو رہا ہے اور آج جن کے عرس شریف کی جو ہے تاریخ ہے، چشتیہ سلسلے کے عظیم المرتبہ بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں جتنے آستانے آپ کو نظر آ رہے ہیں خواجگان چشت اہل بہشت کے، ان تمام آستانوں میں اگر کسی ذات کا فیضان ہے تو وہ خواجہ عثمان ہرونی کا فیضان ہے۔ خواجہ دو جہاں معین بے کساں والی ہندوستان فخر کون و مکان خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے 22.5 سال آپ کی خدمت کی ہے۔ 20 سال مسلسل خدمت کی اور اس سے پہلے مرید ہونے سے پہلے 2.5 سال آپ کی خدمت میں رہے اور 20 سال آپ کی جو خدمت کی، خود کہتے ہیں کہ جو ہے
شیخ نے مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی نہ میری زبان بیان کر سکتی ہے اور نہ میرے قلم تحریر کر سکتے ہیں جو خواجہ عثمان ہرونی نے مجھے جو ہے نعمت عطا کی ہے۔ فرمایا جس کسی نے پایا شیخ کی خدمت سے پایا، پس مرید کو لازم ہے اپنے پیر کی خدمت کرے تاکہ کسی مقام کو پہنچے اور کوئی ولایت کے مقام پر فائز ہو۔ حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ ابوالانوار عثمان ہرونی رضی اللہ عنہ وہ عظیم ذات ہیں جن کے وجود سے بر صغیر میں سلسلہ چشتیہ کا روشن چراغ ہوا۔ آپ 526 ہجری میں پیدا ہوئے ایک اندازے کے مطابق۔ عمر کے لحاظ سے جو ہے یہ تاریخیں نکالی جاتی ہیں۔ آج کل تو لوگ جو ہے نہ معلوم کہاں کہاں سے تاریخیں نکالتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں فیس بک پر روزانہ کسی نہ کسی کا یوم پیدائش بھی آ جاتا ہے، کوئی صحیح و مستند روایت ہی نہیں ہے، لوگ ڈال دیتے ہیں۔ بعض چند بزرگوں کی روایتیں جو مستند کتابوں میں ہیں وہی صحیح ہیں، اب باقی لوگوں نے جو ہے لگا دیا ہے، ہر دن کسی نہ کسی کے نام سے جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ الغرض یہ بھی جو سن ولادت ہے ان کی عمر کے لحاظ سے لوگوں نے اس کو جو ہے متعین کیا ہے، اس میں بھی بعض کے اختلافات ہیں، دو روایتیں ہیں، تین روایتیں ہیں، تو عمر کے لحاظ سے 526 ہجری ہو سکتی ہے آپ کی سن ولادت۔ آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فاضل، جامع علوم ظاہر و باطن تھے، بڑی محنت سے آپ نے علم دین حاصل کیا، حافظ قرآن تھے، اور جب تمام ظاہری علوم کی تکمیل ہوئی خواجہ خواجگاہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید ہونے کی درخواست کی۔ خواجہ حاجی شریف زندانی نے آپ کو مرید کیا اور کلاه 4 تر کی آپ کے سر کے اوپر رکھی اور فرمایا اے عثمان یہ کلاه 4 تر کی ہے، یہ ہمارے خواجگان کی نشانی ہے، ہمارے خواجگان کی علامت ہے۔ یہ کلاه 4 تر کی کیا ہے اس کو سمجھو، اس کے جو 4 ترک ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلا ترک دنیا ہے، جو یہ کلاه 4 تر کی پہنے دنیا کو ترک کرنے والا، دنیا کی محبت میں نہ پڑا ہو، دنیا کا فریفتہ نہ ہو، دنیا کا عاشق نہ ہو۔ دوسرا ترک حرص و ہوا، حرص لالچ نہ ہو اس کو، وہ اس کو بھی ترک کر دے، حرص و ہوا کو ترک کر دے۔ تیسرا نفس کشی، مجاہدہ کرے، نفس کشی کرے، نفس کو اپنے جو ہے خواہشات نفسانی کو مارے، ختم کرے۔ اور چوتھا شب بیداری۔ فرمایا 4 چیزیں جو اپنے اندر اختیار کرے گا اسی کو یہ پہننے کا حق ہے۔ آج کل تو ہم بطور جو ہے تبرک کے پہن لیتے ہیں، شوق کے طور پر پہن لیتے ہیں، ہر کوئی جو ہے جس کو معلوم بھی نہیں کہ 4 ترک کیا ہیں وہ بھی پہن لیتا ہے، اس میں سے ایک ترک بھی نہیں کرتا وہ بھی پہن لیتا ہے کلاه 4 تر کی۔ تو آج یہ ہمارا حال ہے، لیکن فرمایا کہ یہ اسی کے لیے ہے، یہ ہمارے خواجگان نے 4 ترک کیے، اس ٹوپی کو پہنا کلاه 4 ترکی کو۔ اور اس کے بعد فرمایا اے عثمان ہمارے خواجگان کا قول ہے کہ جو اس کو پہنے، اس کلاه 4 ترکی کو پہنے، اللہ کے سوا ہر ایک کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، تمام مخلوقات کی محبت کو فراموش کر دے، بھول جائے۔ اے عثمان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو تاکہ سب سے بہتر بن جاؤ، یہ فرمایا۔ اور فرمایا عثمان سراپا عاجزی انکساری کا پیکر بن جاؤ تاکہ اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے۔ یہ عاجزی، انکساری، ترک، ایثار یہ خواجگان چشت اہل بہشت کے سلسلے کی خصوصیات ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے، ایک دن میں پڑھا کرتے، ایک رات میں پڑھا کرتے۔ قرآن سے ایسی شغف، ایسی محبت آپ کو تھی، آپ کا محبوب ترین مشغلہ اور شغل قرآن پاک، سلوک بالقرآن جسے کہتے ہیں۔ اکثر خواجگان چشت نے قرآن ہی کے ذریعے سلوک طے کیا، سلوک بالقرآن ایک بڑی فہرست علیحدہ عنوان ہے سلوک بالقرآن کا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع کے لحاظ سے اس میں بیان کیا جائے۔ تو آپ بھی کثرت سے قرآن پاک پڑھا کرتے، کثرت سے نوافل پڑھتے، روزانہ معمولات تھا کئی نوافل پڑھنے کا، اور جب بھی نفل پڑھتے غیب سے آواز آتی ہے عثمان مانگو کیا مانگتے ہو، ہم نے تمہاری نماز کو قبول کیا۔ عرض کرتے کہ مولا میں تجھ کو مانگتا ہوں تجھی سے، جواب آتا ہم نے منظور کیا، اور کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ عرض کرتے مولا گناہگاران امت محمدی کی بخشش فرما،
حکم ہوتا آواز آتی ہم نے تیری خاطر 30,000 گناہ گاروں کی بخشش کر دی. ایسا اللہ کے ساتھ کئی مرتبہ آپ کا معاملہ ہوا. ہر بار دعا کرتے اور گناہ گاران امت محمدی کے لیے مغفرت کی طلب کرتے، دعا کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دی جاتی، خوشخبری دی جاتی کہ ہم نے تمہاری وجہ سے اتنے گناہ گاران امت کو بخش دیا. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے شیخ کے علاوہ اپنے دادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی فیض حاصل کیا، اور حضرت مودود چشتی نے آپ کے لیے دعائیں کی خاص طور پر. اور مودود چشتی کی دعاؤں کا اثر رہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم مقام و مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ امام الاولیاء خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز جیسا شہباز آپ کے مریدوں میں شامل ہے، جس نے ہزاروں علماء اور مشائخ کو دیکھا، سیر و سیاحت کی، سال ہا سال شیخ کامل کی تلاش میں پھرتے رہے، عرب و عجم کے کئی مشائقین کو حضور غریب نواز نے دیکھا، لیکن کوئی نگاہوں میں نہ جچا اور نگاہوں میں نہ آیا، اور آخر میں آپ کی طلب جو تھی آپ کو ہرون لے کر جاتی ہے نیشاپور میں، اور اسی قصبہ ہرون میں جب خواجہ عثمان ہرونی کے جمال جہاں آرا کو دیکھا سمجھ گئے اب مجھے وہ مل گیا ہے جو خدا سے ملانے والا ہے، اور اسی وقت ان کی غلامی اختیار کر لی اور سب چیزیں چھوڑ کر خدمت شیخ میں لگ گئے. 22 سال سفر و حضر میں خدمت کی. جہاں کہیں جاتے خواجہ عثمان ہرونی حضور غریب نواز آپ کا تمام ساز و سامان وہ اٹھا کر اپنے سر پر لے جاتے، اور 20 سال کی ظاہری و باطنی سفر کی جب تکمیل ہوئی، تمام منزلوں کو آپ نے طے کرایا، تب بارگاہ خداوندی میں خواجہ عثمان ہرونی لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا یہ معین الدین ہے، اس کو قبول فرما. آواز آتی ہے ہم نے معین الدین کو قبول کیا، اپنا محبوب بنا لیا. پھر اس کے بعد خواجہ عثمان ہرونی لے کر چلتے ہیں آپ کو بارگاہ نبوی میں، اور کہتے ہیں کہ حسن سلام پیش کرو. حضور غریب نواز سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا امام الاولین والآخرین. جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا خطب المشائخ بہر و بر. جب جواب سنتے ہیں خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں کہ حسن اب تم پائے تکمیل پر پہنچے ہو. پھر بغداد واپس آتے ہیں. 52 سال کی عمر شریف تھی حضور غریب نواز کی. خواجہ عثمان ہرونی نے اپنا امائے مبارک، مصلح، نالین، عصائے مبارک اور قرآن پاک آپ کو عطا کیا اور کہا یہ ہمارے خواجگان کی نعمت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ بسلسلہ ہم تک پہنچی ہے. ہم نے جس طرح اس کا ادب و احترام ملحوظ رکھا اور اس کی تعظیم و عزت کی، تم بھی اسی طرح بجا لانا، اور جس کسی کو مرد حق پانا اس کے حوالے یہ نعمت کرنا، تاکہ کل قیامت کے دن ہم نے خواجگان کے سامنے شرمندہ نہ ہو. تمام نعمتیں عطا فرمائی، اپنے سینے سے لگایا جاؤ اب تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی ہے. حضور غریب نواز خواجہ عثمان ہرونی کی انہی نعمتوں کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے، اور آپ بغداد سے خواجہ عثمان ہرونی مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور باقی زندگی آپ وہیں پر گزارتے ہیں. روایت میں آتا ہے امرۃ الاسرار اور دیگر مستند کتب میں ہیں خواجہ عثمان ہرونی ہمیشہ دعا کرتے اللہ کی بارگاہ سے، اے مولا معین الدین نے میری ایسی خدمت کی ہے سفر و حضر میں کہ جو دوسرا کوئی نہیں کر سکا. معین الدین کو ایسی ولایت عطا فرما جو اس سے پہلے کسی کو نہ ملی ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے دعا قبول فرمائی شیخ اعظم خواجہ عثمان ہرونی کی. حضور عثمان ہرونی کی دعاؤں کا اثر ہے اللہ نے غریب نواز کو وہ ولایت عطا فرمائی ہے. آپ سے پہلے کسی کو ویسی ولایت نہیں ملی اور آپ کے بعد کسی کو ویسی ولایت نہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ مولا میری خبر کا نشاں رہے نہ رہے، معین الدین کی خبر کو آباد رکھ. اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا. آج کوئی خواجہ عثمان ہرونی کی مزار پر جانے والا نہیں، نام و نشان نہیں ہے مزار مبارک کا. لیکن حضور غریب نواز کی مزار مبارک پر دیکھیں آپ، عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، چاہنے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، محبوں کا ایک سمندر ہے جو آستانہ غریب نواز کے پاس حاضری دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد میں ہزاروں لوگ روزانہ حاضر ہوتے ہیں. یہ خواجہ عثمان ہرونی کی دعا کا نتیجہ ہے.
خواجہ عثمان ہرونی نے جو دعا کی غریب نواز کے لیے، اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج ہزاروں لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی چوکٹ کو چومنا، ان کے آستانہ کی پابوسی کرنا، ان کی قدم بوسی کرنا، مزار مبارک کو چومنا اپنے لیے باعث سعادت دارین سمجھتے ہیں، اپنے لیے عزت خیال کرتے ہیں۔ سربلندیاں اسی آستانے پر جھکنے سے ملتی ہیں، سرفرازیاں اسی بارگاہ کی چوکھٹ چومنے سے ملتی ہیں۔ مشہور واقعہ ہے لاٹ کرزن کا، اسے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہندوستان میں ایک مزار حکومت کرتی ہے لوگوں کے دلوں پر، وہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی۔ یہ تمام رونقیں بہار دیارے ہند میں جو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام آستانے جو روشن نظر آ رہے ہیں، آفتاب و مہتاب بن کر جو پورے ہندوستان کی سرزمین کو، بر صغیر کو اپنی روحانیت سے روشن کیے ہوئے آستانے ہیں، یہ تمام آستانوں میں جو روشنی ہے وہ خواجہ عثمان ہرونی کے چراغ کی روشنی ہے۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا فیضان ہے جو 20 سال انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کے بعد حاصل کیا، اور اسی فیضان کی خیرات ہر آستانے پر نظر آتی ہے۔ بے شمار لوگ سالوں سال سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک کے بھرتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی۔ باقی زندگی آپ نے مکہ مکرمہ میں گزاری، اور 6 شوال المکرم 617 ہجری کو آپ نے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف سفر فرمایا، اور جنت المعلیٰ میں آپ کا مزار مبارک۔ خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے حضور غریب نواز کے متعلق ہے، معین الدین خدا کا محبوب ہے اور مجھے اس کی مریدی پر ناز ہے، مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ تو حضور غریب نواز کا جو فیضان آج دیار ہند میں بٹ رہا ہے، یہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی کی نگاہ کرم ہے، یہ انہی کا تصدق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگان دین کی سچی محبت، اطاعت و اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، اور خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان علمی و روحانی سے اللہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالی ان کی فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہم ہرگز نمیرت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔